السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ سب سے پہلی بات جو واقعی ایک حقیقی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ ہم سب پھر ایک بار اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس کائنات میں کسی انسان کی خوش نصیبی کی اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ تمام تر عبادات، ایمانیات اور ان تمام چیزوں کا تعلق جو ہے وہ ایک ہی لفظ سے جڑا ہوا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور اگر رب راضی ہو گیا تو سب راضی ہو گئے۔ اس وجہ سے یہ خوشی کا اظہار ہم کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ احساس ہی انسان کے اندر توانائی اور قوت پیدا کرتا ہے۔ آپ حضرات میں سے جن میں سے بعض کو میں جانتا ہوں، دور دراز کا سفر کر کے بھی یہاں تشریف لائے ہیں، اور یہ سفر بھی اسی اللہ کی رضا کی خاطر ہی کیا جا رہا ہے۔ اس اعتبار سے ہماری ملاقات یقیناً قابل ستائش، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان ملاقاتوں کو زندگی کی آخری سانس تک جاری رکھے، اور اس کی رضا میں جو کر سکتے ہیں اس میں ہمیں اپنا حصہ توفیق دیتا رہے۔ دوسری بات یہ کہ قطعی طور پر کبھی بھی میں نے اپنے آپ کو تلقین کرنے والا نہ بنایا ہے نہ پایا ہے، بلکہ مختلف باتوں میں شریک ہونے والا، ایک دوسرے سے سیکھنے اور ایک دوسرے تک مختلف تجربات کو پہنچانے والا سمجھا ہے، اور شاید اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے اور اس میں برکت اور اس میں خوبیاں پیدا کرتا رہتا ہے۔ اس لیے آج کے اس موضوع میں ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہوئے، صرف مطالعہ قرآن نہیں ہے بلکہ درس قرآن، کیونکہ گفتگو کے دوران ساتھ بات چیت ہو رہی تھی تو کبھی مطالعہ قرآن کا موضوع بن رہا تھا اور کبھی درس قرآن، تو دونوں ہی میرے ذہن میں مکس اپ ہوتے رہے اور ابھی تک ہیں، اور دونوں کو ہی بنیاد بنا کر ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں سب سے پہلا نقطہ جس کا ابھی ذکر تھوڑی دیر پہلے میں نے کیا ہے، اسی نقطے کو سمجھ لیا جائے تو بہت اچھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی فرد کتنے ہی تجربے کا مالک کیوں نہ ہو جائے اور کتنے ہی علم کی منزل کو وہ طے نہ کر چکا ہو، کبھی بھی اپنے آپ کو تلقین کرنے والا اور نصیحت کرنے والا نہ سمجھے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کرنے والا اپنے آپ کو سمجھے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ایک امانت ہمارے سپرد کر رکھی ہے، اور ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ اس امانت کو دیگر نسلوں تک، دیگر لوگوں تک پہنچاتے رہنا ہے، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر لفظ استعمال فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو موجود ہے وہ اس پیغام کو جو میں نے تمہیں پہنچایا ہے وہ ان افراد تک پہنچا دے کہ جو موجود نہیں ہے۔ تو در حقیقت یہ ایک طرح کا ابلاغ ہے۔ آپ اس ابلاغ کے کام کو درس کہہ دیں، آپ اس ابلاغ کے کام کو مطالعہ کہہ دیں، آپ اس کے لیے تقریر، خطابت، جو بھی لفظ استعمال کرنا چاہیں، لیکن در حقیقت یہ ایک طرح کا ابلاغ ہے۔ اور جب یہ بات قرآن مجید کے ساتھ جڑے یا کسی اور مضمون کے ساتھ جڑے تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ نقطہ اولا جو بنتا ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جو آپ ابلاغ کرنا چاہتے ہیں، یقیناً خود سب سے پہلے اس کا ابلاغ خود میری ذات میں آنا چاہیے، مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے دوسروں تک کو کیا پہنچانا ہے۔ اگر مجھے اس کی خبر نہیں ہے تو پھر یقیناً ابلاغ
جتنی مرضی مہارتیں اور جتنے مرضی اس کے اچھے اصول اور ضابطے سیکھ لیے جائیں، وہ بنیادی جوہر ہی موجود نہیں ہے جو آگے منتقل کرنا ہے، تو باقی سب کی سب ایک بیکار قسم کی ایکسرسائز بن کے رہ جاتی ہے۔ اس لیے جب ہم قرآن مجید یا اس سے وابستہ دیگر چیزیں ان کو جب دیکھنا چاہیں تو علماء کہتے ہیں کہ پھر 3 طرح سے اپنے آپ کو یا عام انسانوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کرو، اس تقسیم سے آسانی ہو جاتی ہے۔ اور پہلی تقسیم یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی، بالکل عام افراد کی تعداد ہے جنہیں اپنے اس میدان سے متعلق کچھ معلومات میسر نہیں ہے۔ ایسے عام افراد کو اسی انداز میں ہینڈل کیا جائے، ان کے ساتھ اسی انداز میں بات کی جائے اور انہیں وہ بنیادی تعلیمات پہنچانے کا اہتمام کیا جائے۔ کچھ لوگ ہیں جو اس سے دوسرے درجے میں داخل ہوتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا، غور کرنے کا موقع بھی دیا، ہنر بھی دیا، توفیق بھی دی۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات ذرا مختلف انداز کے ہونے چاہیے، اور ان کے ساتھ جب بات چیت ہو تو جہاں آپ ایک مرکزی اور بنیادی پیغام ان تک پہنچائیں، تو دوسرا مرحلہ لازماً یہ ہونا چاہیے کہ انہیں اس پیغام میں شریک کیا جائے، اپنے ساتھ گفتگو میں، سوالات میں، جوابات میں، اعتراض کا جواب دینے میں، اور اس میں بنیادی نقطہ ہے اطمینان دلانا، کیونکہ اب جو سامنے موجود افراد ہوں گے جن سے آپ نے بات چیت کرنی ہے، وہ یقیناً کچھ پڑھے لکھے ہیں، معلومات ان کے پاس موجود ہیں اور بہت سارے سورسز وہ جانتے ہیں۔ اس اعتبار سے ان سے گفتگو کرنا اور ان کے ساتھ بات چیت کرنا ایک مختلف ڈھنگ کا ہونا چاہیے۔ اور تیسرا جو گروہ بنتا ہے وہ یقیناً اس میدان کے ماہرین کا بنتا ہے۔ ماہرین میں جب بات کی جائے گی تو پھر یقیناً ایک بالکل دوسرا زاویہ اور دوسرا انداز ہو جائے گا، اس میں موضوعات کو اسپیسیفک کیا جائے گا، اس پر ڈسکشن ایک خاص انداز میں جس میں تحقیق، اس کے ذرائع، اس کی اتھینٹسٹی، ان تمام چیزوں کو ڈسکشن کا حصہ بنایا جائے گا، اور اس میں اختلاف بھی زیادہ شدید ہو سکتا ہے اور اتفاق بھی زیادہ مفید ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے جب بھی بات کرنی ہو اپنے لیے یا دوسروں کے لیے تو افراد کو ان تینوں طبقات کے حوالے سے لازماً تقسیم کیا جائے۔ جب یہ بات ہو جاتی ہے تو پھر ایک فیصلہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو تقسیم کرنے سے پہلے مجھے بھی اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں ان تینوں میں سے کس کیٹیگری میں آتا ہوں۔ اگر میں ایک عام آدمی ہوں، قرآن پڑھ لیا، قرآن کا ترجمہ 2-4 مرتبہ سن لیا، کچھ احادیث پڑھ لی، کچھ احادیث سن لی، کچھ دروس قرآن میں نے سن لیے، تو میں ایک عام آدمی ہوں۔ جب میں ایک عام آدمی ہوں اور کسی وجہ سے مجھے قرآن مجید کو سمجھنے یا سمجھانے، پڑھنے یا پڑھانے کے لیے ذمہ دار بنا دیا گیا ہے، تو میں اپنے آپ کو کسی بھی درجے میں علامہ نہ سمجھنے لگوں، کیونکہ جب آدمی 10-15 مرتبہ درس قرآن دے دے اور مطالعہ قرآن کی کسی مجلس میں وہ چیئر کرنے لگے تو شیطان خود بخود اس کے ذہن میں یہ بات ڈالنے لگتا ہے کہ تم اب بڑی شے بن گئے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے، بلکہ اس کے رویے میں غلطی پیدا ہوتی ہے، اور وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات کسی چیز کے بارے میں وہ فیصلہ کن انداز میں بات کرنے لگتا ہے، اور وہ فتوے کی صورت میں جو ہے وہ بات لوگوں تک پہنچانے لگتا ہے کہ جناب میرا خیال یہ ہے کہ یہ یوں ہے۔ یہ جو میرا خیال ہے نا، اس کے آنے میں بڑی دیر ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک خصوصی توجہ، محنت اور جد و جہد، جسے قرآن و حدیث کے زبان میں علماء اور فقہا وہ درجہ اس میں آتا ہے، اور جسے عام ہم عصری علوم سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں انہیں ہم اسپیشلائزڈ افراد کہتے ہیں۔ جب تک کوئی شخص اسپیشلسٹ نہیں ہو جاتا کسی فیلڈ کا اور اس میں ایک وقت نہیں گزار دیتا تو اس میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری رائے میں یوں کر لیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ یہ جملہ بظاہر چھوٹا سا ہے لیکن حقیقت میں اس کے اثرات بہت گہرے اور دیر پا ہو سکتے ہیں۔
منفی بھی ہو سکتے ہیں اور مثبت بھی ہو سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے سب سے پہلے افراد کو تقسیم کرنے کے بجائے میں خود اپنے آپ کو دیکھوں کہ میرا ان میں سے کیا درجہ ہے۔ اگر میں عام آدمی کی طرح ہوں تو میرے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی مشکل میں نہ ڈالوں اور دوسروں کو بھی مشکل میں نہ ڈالوں۔ جن لوگوں نے اس خاص میدان میں کام کیا ہوا ہے بس ان کی تحریروں کو ایز اٹ از لے آؤں اور اسے پڑھ کے سنا دوں اور پھر لوگوں سے کہا جائے کہ جناب یہ اس فلاں مفسر نے فلاں مفسر نے فلاں مفسر نے لکھا ہے، اور اس کے بارے میں ہم سب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا سمجھا ہے۔ اس میں ہم نے یہ نہیں کہنا کہ اس کے بارے میں تنقیدی آراء پیش کرو، اس کے بارے میں آپ اپنی آراء پیش کریں گے، آراء نہیں پیش کریں گے، بلکہ یہ ایک طرح کا سیکھنے کا مرحلہ ہے، ٹریننگ کا ایسا مرحلہ ہے کہ جس میں آدمی جیسے کچھ لوگ اسٹوڈنٹس مل کر کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں تو کسی استاد کی تحریر کو اپنے سامنے رکھ کر یا دیگر استادوں کی تحریروں کو اپنے سامنے رکھ کر اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں اور اب بھی کبھی کبھار اس میں شرکت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا تھا اجتماعی مطالعہ، تو یہ ایک اجتماعی مطالعے کی شکل ہے جس میں جو اس کو چیئر کر رہا ہے یا جو اس کے لیے امیر ہے یا جو بھی اس کا سربراہ ہے، اس کی بنیادی ذمہ داری عام لوگوں سے اس انداز میں بڑھتی ہے کہ اس نے انتخاب کرنا ہے مختلف آیات کا، مختلف تفسیروں کا، مختلف تحریروں کا، وہ انتخاب کر کے لے کے آئے گا اور باقی لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کرے گا۔ جب وہ اس طرح اپنے آپ کو اس میں لے کے آئے گا تو پھر ان میں سے ہر ایک فرد کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ہم سب کو یہ بات جو باقاعدہ اساتذہ نے، مفسرین نے اور تحقیق کرنے والے افراد نے اپنی زندگیاں لگا کر لکھ دی ہیں، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ہم نے کیا سیکھا ہے، یہ ہمارے لیے کیا پیغام دے رہی ہے۔ دوسرے مرحلے میں اگر میں ہوں اور میں نے کچھ مطالعہ کر رکھا ہے اور اس کے مختلف مراحل میں طے کر چکا ہوں، طے کرنے کے بعد اب میں کسی بات پر اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتا ہوں، تو اب ایک دوسرا جو ہے وہ انداز ہونا چاہیے۔ اس میں صرف ایک اجتماعی مطالعہ نہیں ہے بلکہ ایک موضوع ہو سکتا ہے، کوئی ایک رخ ہو سکتا ہے، کوئی ایک میدان ہو سکتا ہے۔ ان میدانوں میں، ان موضوعات میں اس کا انتخاب کیا جانا لازم ہے، اور اس کے لیے پہلے سے ہی جن افراد کے ساتھ بھی گفتگو ہونی ہے ان تک بھی اگر یہ خبر پہنچ جائے تو اور بھی زیادہ اچھا ہے۔ اور اس میں مزید یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس سے متعلق جو ایک معاون میٹیریل ہے، جو مدد کرنے والا مددگار جو مواد ہے، تو وہ بھی ان تک اگر پہنچا دیا جائے یا اس کا سورس بتا دیا جائے تو اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے لیے پھر ایک تیسرا مرحلہ یہ بھی اس میں شامل کر دیا جائے کہ ہم نے خالی دماغوں سے اس مجلس میں نہیں آنا، بلکہ اس سے پہلے اس کا کچھ نہ کچھ مطالعہ کر کے آنا ہے۔ اور مطالعہ کر کے جب وہ آئیں گے تو چاہے وہ 4 افراد ہوں یا 14 افراد ہوں، تو وہ 14 دماغ ہو جائیں گے، 4 دماغ ہو جائیں گے، ہر ایک کا اپنا ایک مطالعہ ہوگا۔ اس مطالعے میں اللہ رب العزت نے ہر انسان کو جو صلاحیت سوچنے سمجھنے کی دے رکھی ہے وہ یقیناً دوسرے سے مختلف ہوگی، اور جب وہ اس کا مطالعہ کریں گے تب اس کے بالکل ایک مختلف قسم کے رنگ ظاہر ہوں گے، اور اس کے فوائد بھی پہلے کے مقابلے میں زیادہ بڑھ کر ہوں گے کہ اس میں صرف چند طالب علم بیٹھ کر کسی چیز کو سمجھ نہیں رہے، بلکہ اس میں اپنے موجودہ حالات کے حوالے سے، اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے قرآن مجید کے بارے میں مختلف مفسرین کی آراء کو، احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کہیں نہ کہیں کرتے ہوئے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی مفسر پر تنقید ہی کرے، لیکن کم از کم ان مطالعوں میں جو مختلف تحریروں اور تقریروں اور مواد کی صورت میں اسے میسر آ رہا ہے وہ کسی بہتر نتیجے پر پہنچنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یعنی اس کے لیے ہمارے دور میں یا اب بھی کئی مقامات پر اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، بظاہر ترجمہ تو یہ ملتا جلتا لگتا ہے، اجتماعی مطالعہ اور اسٹڈی سرکل بظاہر تو ایک جیسا لگتا ہے،
लेकिन थोड़ा सा फर्क है इन दोनों में। इज्तिमाई मुताले में महज जो पढ़ा जाता है, समझा जाता है, उस समझने को कंफर्म किया जाता है कि हाँ, हमने ये बात वाकई जो लिखी गई थी समझ ली है। स्टडी सर्कल में स्टडी का लफ्ज है ना, वो उसको मुख्तलिफ कर देता है। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, अरबी ज़बान में हम इसके लिए दिरासा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। स्टडी जो है ये मुताला नहीं है, ये दिरासा है। तो स्टडी का मतलब यह है कि अब आप उस पर तनकीदी राय भी रख सकते हैं। उसके मुख्तलिफ पहलू मुमकिन है किसी एक मुफस्सिर ने नहीं लिखे, किसी दूसरे ने लिखे, किसी तीसरे ने लिखे हैं, उन सबको उस डिस्कशन का हिस्सा बना सकते हैं। अब बाकायदा आप उसको स्टडी कर रहे हैं, हर जाविये से, हर पहलू से उसको स्टडी कर रहे हैं। तो ये मुताले का जो दूसरा अंदाज है, ये दूसरे मरहले में दाखिल होने वाले लोगों के लिए है। और अगर ये अफराद वो हों कि जिन्होंने आगे उस पहले मरहले वाला काम करना है, या कहीं दर्स, तकरीर, तबलीग, इबलाग और तफहीम, इस तरह के कामों में उन्होंने शरीक होना है, तो उन्हें इस दूसरे मरहले में लाजिमन शामिल हो जाना चाहिए। अगर वो दूसरे मरहले के फर्द नहीं हैं, तो वो पहले मरहले का काम ज्यादा बेहतर नहीं कर सकते। इसलिए इस दूसरे मरहले में काम का और मुताले का अंदाज बिल्कुल बदल जाता है। पहले मरहले में तो ये भी काफी है कि मैंने 2 आयतों का इंतखाब किया, उन 2 आयतों के बारे में कोई एक तफसीर उठाई, उसको पढ़ा, समझा और जाके उसके बारे में गुफ्तगू कर दी कि जनाब ये आयात हैं, ये मैंने फलां उस्ताद को पढ़ा है और उन्होंने ये कहा है और बिल्कुल ऐसा ही है, और वो बात खत्म हो गई, दर्स कुरान मुकम्मल हो गया। लेकिन इस दूसरे में यकीनन एक तफसीर काफी नहीं है, बल्कि उसमें मुख्तलिफ मुफस्सिरीन की तहरीरों को और मुख्तलिफ अफराद की बातों को उसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि अब स्टडी हो रही है, दिरासा हो रहा है, आपस में एक ऐसी मजलिस में उसका इहाता किया जा रहा है जिसमें तमाम पहलुओं का जायजा भी लिया जा सकता है, और किसी भी मुमकिना सवाल का जवाब जो सामीन में से किसी की तरफ भी आ सकता है, उसे उसका जवाब देना उसके लिए लाजिम हो जाएगा। पहली मजलिस के अफराद जो होंगे वो इस बात के अपने आप को मुकल्लफ ना समझें और ना वो इस मैदान में उतरें। इस वजह से उस तबके से ताल्लुक रखने वाला फर्द वो जब आएगा तो लोगों से कहेगा कि जनाब ये आयत हमने आज मुंतखब की है और इसमें फला फला मुफस्सिरी ने जो कुछ लिखा है वो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं या मैं आप तक मुंतकिल करता हूं। लेकिन वो ये दावा नहीं कर सकता कि इस दरसे कुरान के बाद जिसके जहन में भी कोई खलिश, कोई सवाल है तो मैं उसके लिए हाजिर हूं, मैं उसका जवाब दे सकता हूं, इसलिए कि अभी वो इस काबिल नहीं हुआ कि वो लोगों के जहन में आने वाले सवालात का जवाब दे सके। और आप हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, जब आप पब्लिक से कहेंगे कि कोई भी सवाल हो सकता है, तो फिर तो कोई भी सवाल हो सकता है। किसी के जहन में अचानक ऐसा सवाल भी हो सकता है कि जिसके लिए आपको जवाब ना आता हो। तो इसलिए ना अपने आप को उलझन में डाला जाए और ना दूसरों को इसमें उलझन में मुब्तला किया जाए। लेकिन जब आप दूसरे तबके में दाखिल हो जाएंगे तो फिर उस मजलिस का, उस तबके में, उस स्टडी सर्कल का आयात, मौज़ूआत जो भी होंगे उसके मुताले का फायदा ये है कि मुमकिना सवालात हम खुद उस मजलिस में डिस्कस करेंगे कि इस तरह का सवाल हो सकता है, ये भी सवाल आ सकता है, ये भी सवाल आ सकता है। तो पब्लिक में से किसी भी फर्द की तरफ से आने वाला कोई भी सवाल हम पहले से ही अपनी गुफ्तगू का और अपने मुताले का मौजू बना चुके होंगे, और उसके नतीजे में जो जवाब आएंगे वो मेरे या आपके या जो भी फर्द इसमें शामिल हो रहा है उसके पास मौजूद होगा। तो तब वो फर्द किसी भी ग्रुप के सामने जाता है, चाहे वो क्लासरूम का ग्रुप हो या किसी पब्लिक सेक्टर का ग्रुप हो, तो उसका एतमाद यकीनन बढ़ा हुआ होगा कि हमने इस मौजू के हवाले से आयात भी पढ़ ली और उसके तमाम पहलुओं का जायजा भी ले लिया है, और मुझे तवक्को है कि मुमकिना सवालात जो भी होंगे उसका जवाब मैं दे पाऊंगा। इस एतबार से ये दूसरा जो मरहला है ये बहुत बेहतरीन एक मकाम है। इन्हें अहले इल्म कहा जा सकता है, इन्हें अस्हाबुल फिक्ह कहा जा सकता है, अस्हाबुल फहम कहा जा सकता है। अरबी के अल्फाज हैं, लेकिन आप एक समझदार आदमी, उसका मुताला रखने वाला, उसकी बुनियादी मालूमात रखने वाला, उसके बारे में एक माहिराना राय देने वाला कहा जा सकता है एक दर्जे में। तीसरा मरहला जो है वो हकीकतन मैं तो अपने आप को किसी सूरत में उस काबिल नहीं समझता।
آپ حضرات کا جو اپنا ایک میدان ہے، یقیناً اپنے میدان میں آپ اسی انداز میں سوچتے ہوں گے اور سوچتے ہیں، تو بالکل وہی انداز جو کسی میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے استاد کے بارے میں، اس کے پروفیسر کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، تو اس میں یہ مرحلہ یقیناً موجود ہوتا ہے کہ ایک وہ افراد کہ جنہوں نے ابتدائی صرف معلومات، سائنسز، کچھ سٹڈیز مکمل کر لی ہیں، اس نے بے شک MBBS بھی مکمل کر لیا ہو، تو وہ ایک عام پبلک کا درجہ رکھتا ہے۔ جب وہ باقاعدہ ایک استاد بن کر کسی فیلڈ میں چلا جاتا ہے، تب وہ اس درجے سے آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک خاص مدت کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جناب، ان سے مشورہ لیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس مشورہ لینے والے فرد نے کئی ذرائع سے مختلف چیزیں پڑھ لی ہوتی ہیں، لیکن تب بھی وہ فل پروفیسر والے اس درجے میں نہیں پہنچتا کہ جس میں کہا جائے کہ جناب اب تو یہ اس میدان میں اتھارٹی ہے۔ جب وہ اتھارٹی کے مرحلے میں پہنچتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے آپ کے میدان میں اتھارٹی والا پورے ہاسپٹل میں ایک آدھ بندہ ہوتا ہے، کسی میدان میں ایک آدھ بندہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح قرآن و سنت کے حوالے سے بھی اتھارٹی کے حوالے سے ہر ایک بندے کو نہ سمجھا جائے۔ اور ہمارے معاشرے میں خرابی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جس نے بھی 2-4 آیتیں پڑھ لی، 2-4 احادیث پڑھ لی، مسجد کا امام بن گیا، تو ہم اسے امام ابو حنیفہ سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ 2 رکعت کا امام ہے جسے اقبال نے کہا تھا۔ تو 2 رکعت کا امام کبھی بھی اس امامت کے اس درجے میں نہیں فائز ہوا کہ جس میں وہ فتویٰ دینے لگے۔ اسی وجہ سے قرآن کے حوالے سے ہی کہا جاتا ہے، ایک عام آدمی سمجھنے کے لیے ہے، اس کے بعد ایک مبلغ کا درجہ آتا ہے، اس کے بعد ایک عالم کا درجہ آتا ہے، اس کے بعد کہیں جا کر کسی امام، کسی فقیہ کا درجہ آتا ہے۔ اور فقیہ جو ہے وہ صاحب فتویٰ ہوتا ہے، صاحب فتویٰ ہوتا ہے، اس کی بات اتھارٹی ہو سکتی ہے، اختلاف کے باوجود بھی اتھارٹی ہو سکتی ہے، اختلاف کے باوجود بھی۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ جس کے پاس اتھارٹی ہے اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتھارٹی تھے، لیکن اختلاف ہوا۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام زید، جتنے بھی ائمہ ہیں، وہ اپنے میدان اور اپنے زمانے کی اتھارٹیز تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان سے اختلاف ہوتا رہا۔ اس اعتبار سے جب ہم اس مجلس میں قرآن اور مطالعہ قرآن کی بات کر رہے ہیں، تو میں جو ہے وہ معذرت کرتے ہوئے کہ کوئی بھی فرد، اور میں خود بھی اس میں شامل اس اعتبار سے ہوں کہ قرآن اور سنت میرا بنیادی فیلڈ نہیں ہے۔ قرآن و سنت میرا، یعنی قرآن اور حدیث اور فقہ، یہ میرا بنیادی میدان نہیں ہے، لیکن چونکہ 35 برس 40 برس اس میں گزر چکے بتاتے ہوئے، اور اس سے پہلے کا زمانہ سیکھتے اور سیکھنے کا زمانہ اب بھی چل رہا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر کچھ ضرور کہا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود میں خود بھی جانتا ہوں اور دوسرے لوگ بھی یقیناً یہ جانتے ہیں کہ جناب یہ صاحب فتویٰ نہیں ہے، اور جب بھی مجھ سے کوئی شخص رابطہ کرتا ہے تو میں ان سے بالکل برملا 2 ٹوک انداز میں یہ کہتا ہوں کہ جناب میں آپ کو جو علماء کا اور فقہاء کا فتویٰ ہے وہ میں پڑھ کے آپ کو بتا ضرور سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اس لیے سب سے بڑی خرابی کی بنیاد، جس طرح میں نے کچھ دیر پہلے کہا، کہ جو مبلغ ہے وہ اپنے آپ کو مفتی سمجھنے لگے۔ مبلغ بالکل ایک مختلف فرد ہے، مفتی ایک بالکل مختلف فرد ہے۔ اس لیے مفتی کا، اور یہ الگ بات ہے ستم ظریفی کہ ہمارے ہاں 2-4 سال کے بعد وہ مبلغ مفتی بن سکتا ہے، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ مفتی کے کورس اس نے پورا کر لیا، اور کورس کرنے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ میں مفتی بن گیا ہوں۔ ضروری دنیا کا تقاضا پورا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کسی چھوٹے سے میدان میں نکاح طلاق کے کسی مسئلے میں وہ مفتی بن جائے، لیکن جو قدیم زمانے میں مفتی اور اس کی امامت اور یہ سب کچھ ہوا کرتا تھا، وہ ایک بڑا مقام ہے۔ سامعین گرامی، یہ ابتدائی کانسیپٹس اپنے ذہن میں تازہ کرتے ہوئے، اس کو اپنے آپ سے سوال کی شکل میں رکھتے ہوئے، اب ہم اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے۔ اگر پہلا تصور واضح ہے تو اگلے کام آسان ہو جائیں گے۔ اگر پہلے تصور میں ہی خرابی پیدا ہو جائے تو پھر وہ نقصانات جو دیگر لوگ پہنچا رہے ہیں، ہم بھی ان پہنچانے والوں میں شریک ہو جائیں گے، اور ہم بھی 10-15 درس دروس قرآن کے بعد جب وہ فتویٰ دینے کے درجے میں داخل ہو گئے تو بڑا نقصان کا باعث ہوگا یہ۔ اس لیے کبھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا جو میدان ہے، جو میرا میدان ہے، وہ اس درجے کا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں ہم باقاعدہ کوئی فتویٰ دینے والی پوزیشن میں آ جائیں۔
البتہ مفتیان کے ساتھ مددگار ضرور ہو سکتے ہیں، اور ان کے لیے یہ بات کمپلسری ضرور کی جا سکتی ہے کہ جو بھی صاحب فتویٰ ہے، اگر اس کا فتویٰ میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے یا میڈیکل کے میدان سے تعلق رکھنے والے کسی موضوع کے ساتھ ہے، تو جب تک وہ کسی ماہر ڈاکٹر سے، پروفیسر سے رابطہ نہ کر لے اور اس کے بارے میں مکمل معلومات نہ سیکھ لے، اس وقت تک وہ اپنا فتویٰ بھی جاری نہ کرے، اپنا فتویٰ بھی جاری نہ کرے، اور یہ بھی صرف ہمارے ہاں بہت عام ہے۔ سامعین گرامی، اب اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مطالعہ کیسے کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح کیا جا سکتا ہے، کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے، اور ہم اگر مطالعے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے تبلیغ اور ابلاغ کا مرحلہ طے کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ سب سے پہلی ضرورت جو انسانی معاشرے میں اولین سمجھی جاتی ہے، سب سے پہلی ضرورت جو اولین سمجھی جاتی ہے، وہ تو ہے زبان کی مہارت۔ میں تجوید کی مہارت نہیں کہہ رہا، میں زبان کی مہارت کہہ رہا ہوں۔ جو شخص مطالعہ کرنا چاہتا ہے اسے یقیناً زبان کی مہارت کرنی چاہیے، اور جو ابلاغ اور تبلیغ کے معاملے میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے زبان میں زیادہ بہتر ہونا چاہیے، اس کو اپنی زبان کے درست کرنے میں، اس کو سیکھنے میں زیادہ محنت کرنی چاہیے، زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ دیکھیے، بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس معلومات ہیں، لیکن معلومات کو منتقل کرنے کے لیے اگر مناسب وسیلہ زبان موجود نہیں ہے اور ہم اس کے بنیادی تقاضے پورے نہیں کر پا رہے، تو وہ معلومات مؤثر انداز میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ اور مطالعے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے جناب اس عمر میں آ کر کیا زبان کو بہتر بنائے؟ نہیں، زبان کو بہتر بنانے کا عمل مستقل زندگی بھر چلتا رہتا ہے۔ اب بھی کہ اتنا طویل عرصہ عربی، فارسی، اردو پڑھتے پڑھاتے گزر گیا، لیکن اب بھی الفاظ ہر ہفتے میں 2-4 لفظ ایسے لازماً آ جاتے ہیں کہ جس میں کبھی ڈکشنری دیکھنا پڑتی ہے، کبھی ماہرین سے رابطہ میں کرتا ہوں، ان سے فون پہ پوچھتا ہوں کہ جناب آپ فارسی کے استاد ہیں، اس لفظ کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کو ہم کیا اس معنی میں استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ عمل تو چلتا رہنا چاہیے، لیکن یہ عمل چلتا کب ہے؟ اس وقت چلتا ہے کہ جب آدمی زبان کے بارے میں کانشیس ہونے لگتا ہے۔ جب تک وہ کانشیس نہیں ہے تو وہ غلط لفظ زندگی بھر بولتا رہے گا۔ ہاں، اس لیے عمران خان صاحب جو ہے نا، وہ الیکشن، ان کی الیکشن مؤنث ہی رہے گی، ہمارا الیکشن جو ہے وہ مذکر بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ معمولی سا کانشیس ہونا اس زبان کے بارے میں یہ لازمی حصہ ہے، اور مطالعے کے لیے اس زبان کو بہتر بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ تگودو کرنی چاہیے۔ کیسے کی جائے؟ تگودو کا ایک مرحلہ تو گزر چکا جو ہم اپنے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں ان مراحل سے گزر گئے، لیکن ایک مرحلہ ابھی تک موجود ہے اور جو زندگی بھر آگے چلتا رہے گا، اور وہ یہ کہ اپنے زمانے کے بہترین جو لکھنے والے ہیں ان کی تحریروں کو پڑھتے رہو، اور اپنے زمانے کے جو بہترین بولنے والے ہیں ان کی تقریروں کو سنتے رہو، کیونکہ زبان اس مرحلے میں لکھنے کی بات چونکہ نہیں کر رہا، صرف سننے اور بولنے کی بات کر رہا ہوں، اور پڑھنے کی بات کر رہا ہوں، تو اچھی تحریریں پڑھنا اور اچھی تقاریر سننا، اس سے زبان میں ترقی آتی ہے، الفاظ کو درست کرنے کا موقع ملتا ہے، اور آپ کو اچھی گفتگو سننے کا جتنا موقع اب میسر آ رہا ہے، یعنی ہمارے بچپن میں، ہماری جوانی میں وہ میسر نہیں تھا۔ یہ تو چند سال کی بات ہے کہ ساری کھڑکیاں کھل گئی ہیں، اور پرانے زمانے میں بھی آپ جو ہے وہ چھلانگ لگا کر جانا چاہیں تو آپ ابوالکلام کو سننا چاہیں ان کو سن سکتے ہیں، آپ جو ہیں وہ کسی بھی بڑے آدمی کو جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، بے شمار ان کی تقاریر وہ آپ ان کو سن سکتے ہیں باقاعدہ۔ تو ان کو سننے کا کبھی نہ کبھی اہتمام کیا جائے، اور یہ اہتمام جسے کہتے ہیں کہ ارادتاً کیا جائے، اس کی باقاعدہ نیت کر کے کہ آج میں فلاں عالم جو ہے ان کی تقریر سنوں گا، اور ان کو آپ مسلسل اگر سنیں تو اس کی وجہ سے خود بخود نیچرلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الفاظ، ان کی ادائیگی، جملوں کی ترکیب، ان کی بنیاد، ان کے انداز، کون سی بات کیسے کہی جا سکتی ہے، اس کا فن انسان کو آتا ہے۔ اور اچھی تحریر پڑھنے سے یقین اس میں بھی الفاظ بہتر آتے ہیں، مفہوم بہتر آتے ہیں۔ تو اس لیے پہلی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کی زبان کی ہے۔
اگر آپ کسی ایسے معاشرے میں جا رہے ہیں جہاں انگریزی بولنے والے زیادہ ہیں تو آپ کو انگریزی زبان، اچھی انگریزی زبان آنی چاہیے. اور اگر آپ کسی ایسے معاشرے میں جا رہے ہیں کہ جہاں اردو زبان بہتر سمجھی جا رہی ہے تو وہاں اچھی اردو زبان آپ کو آنی چاہیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم لوگ، میری پیدائش سندھ کی ہے، اندرون سندھ، والد صاحب وہاں پر گئے تو وہاں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، جان محمد بھٹو صاحب ان کا نام تھا. والد صاحب سے ان کی دوستی تھی، تو انہوں نے پہلی ہی 2-4 ملاقاتوں کے بعد یہ ان سے کہا کہ جناب آپ یہاں اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں اردو زبان نہیں چلے گی زیادہ. آپ اندرون سندھ میں رہتے ہیں، اس لیے مقامی زبان یہاں کی سندھی ہے، تو آئندہ سندھی زبان کو سیکھنا شروع کر دیں، اور میں آپ کو صرف 6 ماہ کی مہلت دیتا ہوں. 6 ماہ کے بعد جو آپ نے درس دینا نا وہ سندھی زبان میں دینا ہے، اس لیے کہ جن لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے ان کی زبان میں بات کی جائے گی تو وہ ایک خاص قسم کا اثر قبول کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ پنجاب کے لوگ عمومی طور پر اردو کو قبول کر لیتے ہیں، زیادہ ان کے اندر قبولیت کا یہ مادہ شاید اردو کی زبان میں پایا جاتا ہے. اور اس کا بھی ایک بڑا سبب یہ ہے کہ پنجابی زبان نہ لکھی جاتی ہے نہ اس کے نصاب ہیں، اردو زبان ہی لکھی جاتی ہے اور اردو زبان ہی کو پڑھتے ہیں. لیکن جن علاقوں میں جو زبان باقاعدہ لکھی جاتی ہے، جو پڑھی جاتی ہے، یا جس طبقے میں آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور اس کی میجورٹی جو زبان بھی زیادہ بہتر سیکھتی ہے تو اس زبان کو بہتر بنایا جائے. اگر آپ مبلغ ہیں اور اس زبان کو بہتر بنانے کے لیے اس زبان میں لکھا جانے والا اچھا لٹریچر یہ لازماً پڑھنا چاہیے. اگر ہم قرآن مجید کو اس کے ساتھ جوڑیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کس بندے نے انگریزی زبان میں سب سے بہتر لکھا ہے اور اس کی تفسیر کس بندے نے انگریزی زبان میں سب سے بہتر لکھی ہے. اور اردو زبان میں آئیں گے تو پھر اردو زبان کی جو اچھی زبان سیکھنے والے جاننے والے لوگ ہیں ان کا مطالعہ لازماً کرنا چاہیے. اس لیے زبان پہلی ضرورت ہے. دوسری ضرورت کہ جب آپ قرآن کی بات کرتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے اور نہ یہ مناسب ہے کہ میں قرآن مجید کی ایک آیت کا بھی حوالہ صحیح نہ دے سکوں. حوالے سے مراد اس کا سورس نہیں، حوالے سے مراد ہے کہ وہ آیت میں پڑھ نہ سکوں اور جو پڑھوں تو غلط پڑھوں. تو دوسری ضرورت قرآن مجید کے مطالعے کے لیے اس کی تجوید کا سیکھنا، یہ دوسری لازمی ضرورت ہے. اس لیے کہ قرآن مجید میں صرف معلومات نہیں ہیں، افکار نہیں ہیں، خیالات نہیں ہیں، اس کے الفاظ اور اس کی تجوید بھی باقاعدہ اس کلام اللہ کا حصہ ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے لازمی قرار دیا ہے. میں ایک بڑی اچھی گفتگو کروں اور بڑی فلسفیانہ، مزیدار، خوبصورت، دل موہ لینے والی بات کہوں اور قرآن کے حوالے سے بات آ رہی ہو اور اس میں ایک آیت پڑھوں اور وہ بھی غلط پڑھ دوں تو میری ساری گفتگو کا اثر ختم ہو جائے گا اور خود وہ ساری گفتگو مجھ سے سوال کرے گی کہ کیسے عجیب آدمی ہو، ایک آیت پڑھی ہے اور وہ بھی صحیح تلفظ کے ساتھ ادا نہیں کی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی باقاعدہ محنت کرنی چاہیے، اس کی باقاعدہ کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے بھی وہ تمام سورسز استعمال کیے جا سکتے ہیں. موجودہ دور میں زیادہ آسان ہو گیا. اگر آدمی حیا محسوس کرتا ہے تو بند کمرے میں اپنے لیپ ٹاپ کے ذریعے سے تجوید کو سیکھا جا سکتا ہے، اور اگر نہ کی جائے یہ حیا تو زیادہ بہتر ہے کہ پھر باقاعدہ کسی استاد سے سیکھنے کا اہتمام کیا جائے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ ایک عزت کی بات ہے. لیکن یہ عزت کی بات آدمی کیوں نہیں سمجھ رہا آج کل؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے محض ایک نفسیاتی جو ہے وہ اثر ہے جو ہم اپنے ذہنوں میں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے بٹھا چکے ہوتے ہیں. اور اس میں معذرت کرتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ اس خرابی میں ہم بھی کسی نہ کسی درجے میں شریک ہو جاتے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی علمی دلیل نہیں ہے، محض ہماری نفسیاتی کیفیت کا ایک نام ہے. آج اگر کسی ڈاکٹر کو چین میں اچھی ملازمت ملنے کا آرڈر مل جائے یا اسے چانس مل جائے کہ آپ کو اتنی تنخواہ پہ چین کے فلاں صوبے میں بھیجا جا رہا ہے، آپ اس کی پھر حالت دیکھ لیں گے کہ جناب وہ چینی زبان کیسے سیکھتا ہے اور اس کے لیے وہ پھر کہاں کس سے کیسے رابطہ کرتا ہے.
पैसे भी लगाएगा, वक्त भी लगाएगा और सबको बताएगा भी जनाब चीनी जबान सीख रहा हूं। और बेशक वो उल्टी सीधी आवाजें निकाल रहा होगा उस वक्त, हाँ उल्टी सीधी आवाजें निकाल रहा होगा, लेकिन उसे कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि उसके जहन में एक बड़ा जो है वो एम मौजूद है, जनाब इतनी तनख्वाह, इतनी जो है वो स्टेटस और इतना फायदा मिल रहा है, बाकी लोग कहते हैं जो मर्जी कहते रहें, मुझे उससे क्या। लेकिन अरबी जबान की जब बात आती है तो हमारे यहाँ अक्सर दोस्त अहबाब जो हैं वो भी ये कहते हैं यार ये क्या है, आइन की आवाज निकालो, हा की आवाज निकालो, काफ की आवाज निकालो, क्या जरूरत है इस बात, बस ठीक है सिंपल अंदाज में पढ़ो। नहीं, उसकी आइन काफ दुरुस्त होना और उसकी जेर जबर्द का दुरुस्त होना, उसकी तजवीद कम अज कम काबिल कबूल तजवीद कि जिसमें गलती का इम्कान ना हो, क्योंकि अरबी जबान की सेंसिटिविटी ऐसी है कि जिसमें बाज मकामात ऐसे हैं जहां वो गलत हो जाता है, जहां गलत हो जाए वहां उसका माना भी बदल सकता है। और एक फर्ज है अगर वो कुरान का मुताला कर रहा है या करवा रहा है, कुरान सीख रहा है या सिखा रहा है, अगर वो तजवीद के बारे में इस तरह से कॉन्शियस नहीं है और उसके लिए बाकायदा अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं कर रहा, तो मैं समझता हूं कि वो एक तरह की कमजोरी का शिकार है। हाँ, और उसे अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे जैसे आप सब लोग माशाल्लाह अंग्रेजी जबान में बोलते पढ़ते रहते हैं, कोई बंदा भी आपके सामने अंग्रेजी का एक जुमला गलत बोल दे तो उसका ये गलत जुमला बोला जाना तमाम लोगों की डिस्कशन का हिस्सा बन जाएगा, मौजू बन जाएगा, यार कैसा आदमी है, इतना जो है वो अपने आप को कहता है और ये जुमला उसने गलत बोल दिया। इसलिए कि उसके बारे में हम वाकई जहनी तौर पर चूंकि उस रौब में मुब्तला हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए, इस वजह से हम फौरी तौर पर उसके बारे में अपनी इस राय का इजहार करते हैं। तो मैं ये पूरे जो है ना वो दिल के इत्मीनान से आपसे कह रहा हूं कि अगर आप कुरान मजीद के साथ वाबस्ता हैं तो कुरान तो जबान को बेहतर बनाता है और उसकी नोक पलक दुरुस्त करने में इंसान की मदद करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा इस बात पर फख्र किया करते थे कि अना अफसहुल अरब लिअन्ननी तरब्बैतु फी बनी साद औ बैद अन्नी तब तरब्बैतु फी बनी साद। आप फरमाया करते थे कि मैं अरबों में सबसे बेहतरीन अरबी जबान बोलने वाला हूं क्योंकि मैंने कबीला बनी साद में तरबियत हासिल की थी। और मैंने इस बात पर जब ये इसको सुना और इस पर गौर किया तो इस नतीजे पर पहुंचा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात को नोट नहीं बल्कि उसकी निगरानी की जाती थी और अल्लाह ताला ने बिल्कुल अपने इरादे, अपने फैसले, अपने इरादे के मुताबिक हर काम उनसे करवाया। तो अपने रसूल को सबसे पहली बेहतरीन अरबी जबान सिखाने के मरहले से जो गुजारा है अल्लाह ताला ने, तो इसका मतलब है कि इसकी अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अपने जमाने की जबान को सीखो और जो जबान सीखो बेहतरीन जबान सीखो। जब आप उर्दू बोलें तो कहें कि हाँ उर्दू ऐसी ही होती है, अंग्रेजी बोलें तो पता चले कि हाँ अंग्रेजी ऐसी होती है। बाकी वो जो भी जबान आप बोलना चाहते हैं तो ये भी उसकी एक बुनियादी जरूरत है। इसके बाद फिर एक और चीज जो देखनी है और वो ये है कि कुरान मजीद भी दीगर किताबों की तरह, लेकिन कुरान चूंकि सबसे अफजल है हमारे ईमान के मुताबिक और हकीकत भी है, तजुर्बा करके देख लें, तो जिस तरह दीगर किताबों के बारे में हम एक खास अंदाज अपनाते हैं कि मुझे अगर किसी टॉपिक के बारे में एक बात का पता चल गया तो मैं कतई तौर पर यह दावा नहीं करता कि मुझे वो पूरा टॉपिक समझ में आ गया है। वो एक बात ही है और उस बात से मुतालिक कई बातें और भी हैं, जब तक मैं वो सारी ना सीख लूं उस वक्त तक मैं उसके बारे में दावा नहीं कर सकता। लेकिन कुरान मजीद का एजाज ये भी है, इसमें दोनों बातों को आपस में इकट्ठा कर लें। पहला एजाज ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बल्लिगू अन्नी वलौ आया, एक बात भी पता चल जाए तो पहुंचा दो। इसका मतलब ये नहीं कि ये पैगाम मुकम्मल हो गया, हाँ ये जुज़वी पैगाम मुकम्मल हो गया, जुज़वी पैगाम मुकम्मल हो गया। लेकिन अगर आप उस मौजू से मुताल्लिक एक भरपूर मुताला करना चाहते हैं, मुताला करवाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो लाजिमन फिर आपको उसी बात से मुताल्लिक दीगर आयतें पढ़नी चाहिए। यही वजह है कि हमारे यहाँ बहुत सारे अफराद इस गलती में मुब्तला हो जाते हैं कि किसी भी मौजू के हवाले से दो चार आयतें अगर पता चल गई
تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ قرآن نے یہی کہا ہے، جبکہ قرآن نے اور بھی بہت کچھ کہا ہوا ہے اس خاص پرٹیکولر موضوع کے متعلق۔ جب تک وہ اکٹھا نہ کیا جائے اس وقت تک اس کی تمام جو ہے وہ باتوں کا فہم حاصل نہیں ہوگا۔ اور ہمارے ایک عام جملہ بولا جاتا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کے بعض اجزاء اس کے دیگر اجزاء کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو اس سے متعلق آیات کو اکٹھا کیا جائے اور پھر ان سب کو سامنے رکھ کر پھر اس کا جو خلاصہ بنتا ہے اس موضوع کے حوالے سے وہ پھر لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس اعتبار سے بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کو بچاتے ہوئے ابھی جو ہے وہ اس میں آپ حضرات نے بھی شرکت کرنی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کا جب بھی آپ کوئی موضوع اختیار کرتے ہیں تو اس موضوع سے متعلق تمام دیگر آیات وہ بھی لازماً آپ کے اور میرے نظر میں آنی چاہیے۔ اس کا آسان ترین طریقہ آج کل تو جو ہے وہ بس چھونے کی بات ہے، ادھر آپ نے ٹچ کیا ادھر جو ہے وہ کیا حکم ہے میرے آقا، ایک جن آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور فوراً آپ اس سے کہیں جناب اس موضوع سے ساری آیتیں جو ہیں اکٹھی کر کے لے آؤ۔ آپ ان آیتوں کو پڑھنا شروع کر دیں، ساری آیتیں پڑھ لیں تو پوری کی پوری آیات کا ایک مجموعی تاثر ہمارے ذہن میں آ جائے گا، معلومات آ جائیں گی۔ ہم جو تھوڑے سے پچھلے زمانے کے ہیں، اب دیکھیے وہ زمانہ آ گیا کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم پچھلے زمانے کے ہیں، ہاں، تو ہم جو ہے وہ کتاب کو دیکھ کر معجم المفاہرس لالفاظ القرآن، تو میں اس کو ہمیشہ دیکھتا ہوں، تو اس میں اللہ کے بندوں نے تمام آیات جو ہیں وہ لفظوں کی صورت میں الگ الگ کر دی ہے۔ میں اگر صرف جو ہے وہ تقوی کی بات کرنا چاہتا ہوں یا ہجرت کی بات کرنا چاہتا ہوں یا کسی بھی صلاۃ، تو آپ وہ لفظ کھولیں اور اس لفظ کو جہاں جہاں قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے وہ ساری کی ساری آیتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ ایک نظر اس پر ڈالیں تو جو آپ سے متعلق آیات ہیں آپ ان کو الگ کر کے اس کو ایک اچھا مضمون بنا سکتے ہیں، اس کا ایک اچھا مضمون بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کام پورا نہیں ہوا ابھی، یہ اس کا آغاز ہے، اس کی ابتدا ہے کہ آپ نے کسی بھی موضوع سے متعلق قرآن کی ساری آیتوں کو جب تک سامنے نہ رکھا آپ اس موضوع کے بارے میں نہ خود سمجھ سکتے ہیں پورا، نہ پورا دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ سامنے آ گئی آیتیں، آپ نے ایک بار پڑھ لی، دو بار بھی پڑھ لی، تب بھی بات پوری نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کے ساتھ اور دیگر علوم کے ساتھ بھی اگر ہو جائے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ان معلومات کو دماغ میں گھماتے رہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی توانائی جو دے رکھی ہے وہ سوچنے سمجھنے کی ہے، اور سوچنے سمجھنے کے لیے کسی مجلس میں بیٹھنا لازم نہیں ہے، چلتے پھرتے بھی سوچا جا سکتا ہے، اٹھتے بیٹھتے بھی سوچا جا سکتا ہے۔ میں نے ایک ہفتے کے بعد ایک گفتگو کرنی ہے، ایک دن کے بعد ایک گفتگو کرنی ہے، آج میں نے ساری آیتیں اس کی اکٹھی کر لی اور پھر اس کو میں نے سوچنا شروع کر دیا، اور آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کب کس لمحے میں ان آیات سے متعلق کوئی ایسی بات آپ کو سکھا دے کہ جو پہلے دن نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، دوسرے دن سمجھ میں آ جائے گی، تیسرے دن سمجھ میں آ سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ انسان کا علم رکتا نہیں ہے، مسلسل ترقی پذیر ہے۔ آپ کے میدان میں بھی مسلسل ترقی پذیر یہ جو بات ہے، یہ بات صرف اور صرف سوچنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ جس نے سوچنا بند کر دیا بس اس کا علم وہیں پر رک جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کمپیوٹر نے باقی سوچنا ہے، نہیں، کمپیوٹر نے صرف مدد کرنی ہے، سوچنا میں نے اور آپ نے۔ جس قدر آپ اس کے بارے میں سوچیں گے اس کو اپنے حالات اور اپنے سچویشن کے مطابق اس کو امپلیمنٹ کرنا زیادہ بہتر ہو جائے گا، اس کے بارے میں رہنمائی دینا زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ تو مطالعے میں معلومات جمع کرنا ایک مرحلہ ہے، لیکن ان معلومات پر غور کرنا یہ دوسرا مرحلہ ہے، اور تیسرا ایک اور مرحلہ بھی شامل کر لیا جائے جو کبھی کبھار میں کرتا رہتا ہوں اور مجھے اس میں بڑا فائدہ ملا، کہ آپ نے معلومات اکٹھی کر لی، آپ نے اس پر سوچنا بھی شروع کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ پوائنٹس ایسے رہ جاتے ہیں کہ بات یا تو پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، یا پھر مزید تسلی اور اطمینان کے لیے اس بات کا تقاضا ہے کہ آپ اس مضمون سے متعلق کوئی اگر ماہر موجود ہے اور آپ کو اس کا پتہ ہے تو بلا تکلف ٹیلی فون پہ رابطہ کریں کہ جناب یہ چیزیں میں نے پڑھی ہیں، اس کے بارے میں آپ مزید کیا بتانا چاہتے ہیں، بلا تکلف، اور یہ میری تو بہت مدد کرتا ہے۔ اور اس وجہ سے بعض میدان ایسے ہیں
کہ جن کے بارے میں اگر کسی شخص نے سوال کیا تو میں فوراً براہ راست اس بندے کا پتہ بھی بتا دیتا ہوں، اور اگر وہ کہے کہ نہیں جناب آپ پوچھ کے بتائیں تو پھر میں اس سے پوچھ کے بتا دیتا ہوں۔ مثلاً وراثت کا جب بھی کوئی سوال آئے تو قرآن کو اتنی بار پڑھنے کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ وراثت کا کہ تمام جو نازک معاملات ہیں میں اس طرح نہیں بیان کر سکتا، یا اس کے بارے میں اس طرح رہنمائی نہیں کر سکتا، تو میں کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالوں؟ میں اس کے بارے میں کہوں کہ فلاں کے اتنا حصہ، فلاں کے اتنا حصہ، کل پتا چلے کہ جناب فلاں نقطہ تم نے چھوڑ دیا تھا، اس کی وجہ سے وہ حصہ سارا گڑبڑ ہو گیا، وہ پورا حساب ہی خراب ہو جاتا ہے۔ ایک فرد ذکر کیے، یعنی اس کا ذکر نہ ہوا سوال کرنے والے کی طرف سے، اس نے کہا جناب 2 بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں، 1 بیوی ہے، حصہ کیا بنتا ہے؟ میں نے اس کا حصہ بنا کے دے دیا، پوچھ کر پتا چلا کہ اس نے 2 رشتوں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ تو جو ماہر ہے وراثت کا، وہ پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ جناب اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں سنایا جائے گا جب تک وہ آدمی اس وارث جو بندہ فوت ہو چکا ہے اس کے وارثین کی تمام جو ہے وہ شکلیں اور صورتیں نہ بتا دے۔ قریبی رشتہ دار اور دور کے رشتہ دار جب تک سب نہیں آ جائیں گے اس وقت تک کوئی بھی جو ہے نا وہ جمع تفریق نہیں ہو سکے گی۔ یہ قرآن مجید کا سیدھا سادہ اصول ہے، یہ تفسیر قرآن، مطالعہ قرآن، درس قرآن اس کا موضوع ہے۔ اس موضوع کی نزاکت الگ نوعیت کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب اس طرح کے موضوعات آئیں تو پھر تیسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ اس میدان کے ماہرین سے لازماً پوچھا جائے، رابطہ کیا جائے، ان سے مشورہ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ میں ایک بات کو سوچ ہی نہیں رہا اور اس نے وہ بات سوچ لی اور اس کے نتیجے میں بالکل ایک دوسری تعلیم ہمیں مل رہی ہو۔ اس لیے مطالعہ قرآن کے لیے ماہرین قرآن سے یا ان مضامین کے ماہرین سے لازماً الگ الگ رابطہ کیا جائے، الگ الگ جب بھی موقع ملے۔ اور اب تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اب تو آپ جو ہے نا وہ مشرق اور مغرب میں جہاں چاہیں رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن اپنی اتھارٹی کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ اس وجہ سے یہ بھی ایک طریقہ کار لازماً اختیار کیا جانا چاہے۔ مطالعہ قرآن کے لیے ایک دوسری بات جو کہ لازمی حصہ ہے اس کا، عربی زبان میں کہتے ہیں جزو لا ينفک، جس کا مطلب ہے کہ ایسا حصہ کہ جو کٹ نہیں سکتا، جس کو کاٹا نہیں جا سکتا، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی اپنی تفسیر۔ قرآن کا مفسر میں اور آپ، ہم تو کوئی 20ویں درجے میں جا کے بنیں گے، جبکہ اس کے پہلے درجے میں جو مفسر ہیں وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ کیا ہے جو گزشتہ کئی سال سے شروع ہے، لیکن اب اس میں کبھی تیزی آ جاتی، کبھی جو ہے وہ کمزوری پڑ جاتی ہے، لیکن وہ فتنہ موجود ہے، سر اٹھائے ہوئے ہے ابھی تک، اور وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھو اور بس اپنی طرف سے رائے اس پہ دینا شروع کر دو، چاہے آپ نے پورا قرآن ہی کیوں نہ پڑھ لیا ہو۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو اس قرآن کی آیت کی تفسیر کا حصہ نہ بنایا جائے، مطالعہ قرآن پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں پھر دوبارہ معذرت کرتے ہوئے اس وجہ سے کہ بعض چیزیں ہمارے ہاں سینسیٹیو ضرورت سے زیادہ بنا دی گئیں، حالانکہ علمی دنیا میں ان کو اگر اچھے طریقے سے موضوع گفتگو بنایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مثلا پچھلے دنوں میں نے غامدی صاحب کا ایک جملہ سنا، ان کی اپنی زبان سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو قرآن مجید میں سود کے بارے میں آیا ہے کہ یہ سود حرام ہے، تو سود جو ہے وہ سود دینا حرام نہیں ہے، سود لینا حرام ہے۔ اب قرآن میں تو نہ سود لینے کا ذکر ہے نہ سود دینے کا ذکر ہے، قرآن میں صرف یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا ہے۔ تو درمیان میں جب حدیث کا ذکر آتا ہے تو پھر حدیث کے بارے میں ان کی رائے، انہوں نے اس کو بیان کیا نہیں اس مجلس میں، اور کہا کہ حدیث کے بارے میں جو میری رائے ہے وہ میری فلاں کتاب میں پڑھ کے دیکھ لیں کہ حدیث کے بارے میں میری کیا رائے ہے۔ اور حدیث کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ جو بس 17-18 یا اتنی کچھ تعداد میں احادیث ہیں جنہیں تسلیم کیا جائے گا، باقی احادیث پر ہر ایک کو قلم پھیر دیا گیا اس پہ، کہ کسی کی روایت پر، کسی کی درایت پر، کسی کے فلاں حصے پر، کسی کے فلاں حصے پر، کسی کو تاریخ کا حصہ بنا دیا، کسی کو زمانے کا حصہ بنا دیا۔ آہستہ آہستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو درمیان سے نکالتے چلے گئے حتیٰ کہ وہ صرف ایک نام کے کسی جگہ پر باقی رہ گئے، اور سب کا سب میرا اپنا ذات، میری اپنی ذات، میری اپنی رائے، میرا اپنا علم، میرا اپنا خیال، وہ اس کا حصہ بننا شروع ہو گیا۔
تو جب بھی قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے اور اپنے خیال کے مطابق کی جائے گی، اور جب تک کی جائے گی فتنوں کے دروازے کھلتے رہیں گے. پھر جس کا دل چاہے گا وہ کسی بھی چیز کو حرام اور کسی بھی چیز کو حلال بنانے کا فیصلہ کرنا شروع کر دے گا. اس لیے کم از کم ان حدیث کے بارے میں تو کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے کہ جس پر صدیوں سے اتفاق ہو چکا ہو، اور جس میں روایت کے اعتبار سے اور درایت یعنی عقلی زاویے کے اعتبار سے دونوں ہی اس کی تائید کر رہے ہوں، تو پھر اس کا انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وجہ سے جس شخص نے قرآن کے مطالعے کے لیے حدیث کا مطالعہ نہیں کیا، یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا مطالعہ ادھورا ہے، اور وہ کسی بھی جگہ اچانک پھسل سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کے بغیر ہم بات کو آگے نہیں بڑھا سکتے. مطالعہ قرآن میں اس کو بھی یعنی اس ذریعے کو، اس سورس کو لازماً شامل کیا جائے. ہاں، اس کے بعد اگر افراد کی جن میں علماء بھی شامل ہیں، علماء کی کسی رائے میں اختلاف ہو رہا ہے، کسی تفسیر میں اختلاف ہو رہا ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کا ایک آسان سا نسخہ ہے، آسان سا ایک اصول ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی مسئلے کے بارے میں 3 علماء کا، 4 علماء کا، 5 علماء کا، 2 علماء کا آپس میں اختلاف ہے، اور وہ اختلاف کسی دلیل کی بنیاد پر ہے، میں قرآن کی اور حدیث کی بات نہیں کر رہا، علماء کی بات کر رہا ہوں، جس میں اختلاف ہے اور وہ کسی دلیل کی بنیاد پر ہے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ یا قرآن ہے یا اللہ کے رسول کی سنت ہے، یا حدیث ہے. رائے صرف نہیں، رائے میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، اس میں تو اختلاف کی گنجائش موجود ہے اور اس سے قبول یا رد کیا ہی جا سکتا ہے. دلیل کی بنیاد پر اگر اختلاف موجود ہے تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ دونوں علماء کی رائے میں سے کسی ایک کی رائے کو قبول کیا جا سکتا ہے، اور اگر دونوں پر الگ الگ 2 بندے عمل کر رہے ہیں، 2 گروہ عمل کر رہے ہیں، 2 طبقات عمل کر رہے ہیں، تو وہ دونوں ہی عمل درست ہوں گے، دونوں ہی عمل درست ہوں گے. جہاں ہم دیوار کھڑی کر دیتے ہیں بعض اوقات، وہاں پر غلطی ہوتی ہے. میں چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ پاکستان اور ہندوستان میں 90% مساجد ایسی ہیں جس میں عورتوں کی نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے جگہ؟ اس لیے کہ فقہ حنفی کا فتویٰ یہ ہے کہ عورتوں کو گھروں میں نماز پڑھنی چاہیے. اصل فتویٰ یہی بنتا ہے بقول پاکستان اور ہندوستان کے علماء کا. یہاں کے چونکہ اکثریت حنفی علماء کی ہے، قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی جماعت کا ایک اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تاریخ بتاتی ہے کہ خواتین مسجد میں جایا کرتی تھیں. خلفائے راشدین بتاتے ہیں، ان کا زمانہ بتاتا ہے کہ مسجد میں جایا کرتی تھی. ٹھیک ہے نا؟ اختلاف علماء میں موجود تھا، کسی نے، اور یہ اختلاف محض پریفرنس کا تھا، فضیلت کا تھا. کسی نے کہا کہ جانا بہتر ہے، کسی نے کہا کہ نہیں، جانا بہتر نہیں ہے. عمل دونوں پہ چل رہا تھا، اور خود حنفی علماء میں بھی یہ دونوں عمل جاری ہیں. پاکستان ہندوستان میں یہ تعداد انتہائی کم ہے، اسی وجہ سے مسجدوں کے ساتھ خواتین کے ہال، ان کی نمازوں کا اہتمام نہیں کیا گیا. بیچاریاں پریشان رہتی ہیں، یعنی بازار میں موجود ہیں، مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، دفتروں میں موجود ہیں، مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے. ترکی پورا کا پورا حنفی ہے، چین پورا کا پورا حنفی ہے، وہاں پر ہر مسجد کے ساتھ خواتین کا ہال اتنا ہی شاندار ہے جتنا کہ مردوں کے لیے ہے، اور خواتین کی بڑی تعداد وہاں پر ہر 5 نمازوں میں، فجر کی نماز میں بھی خواتین کی ایک تعداد موجود ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو اختلاف ہے، یہ کوئی اختلاف کفر اور اسلام کا نہیں ہے، پسند اور ناپسند کا بھی کسی حد تک فضیلت کے اعتبار سے ہے. اس فضیلت کے اعتبار میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے جہاں کسی بات پر علماء کا اختلاف ہے لیکن اختلاف دلیل کی بنیاد پر ہے، تو اگر اس اختلاف کے دونوں اجزاء میں الگ الگ عمل ہو رہا ہے تو دونوں درست ہیں، کسی ایک عمل کو غلط نہیں کہا جائے گا. تو اس اعتبار سے حدیث کے بعد پھر مختلف علماء کی آراء کا مطالعہ کرتے رہنا اور اس کو موضوع گفتگو بناتے رہنا، ڈسکشن کرتے رہنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوالات پوچھتے رہنا، بتاتے رہنا، اس کی بڑی افادیت ہے، اس کی بڑی افادیت ہے. سیکھنے کا دروازہ کبھی بند نہ کریں، سیکھنے کا دروازہ کبھی بند نہ کریں، کیونکہ میں جتنا مرضی پڑھ لوں عقل کل نہیں ہو سکتا.
علم کل میرے پاس نہیں آ سکتا. ہمیشہ سیکھنے کے لیے ہمہ تن اور ہمہ جہت تیار رکھیے اپنے آپ کو. آخری بات میں بس کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں. سوال پوچھتے ہیں بہت سارے لوگ کہ جناب کون سی تفسیر پڑھی جائے, کس کا ترجمہ اچھا ہے, کون سی تفسیر پڑھی جائے. اور میں آپ سے پورے سوچ و سمجھ کے بعد اپنی عقل میں جو میں نے تھوڑا بہت سیکھا ہے, آپ کسی کی بھی تفسیر پڑھیں وہ بہتر ہے, کم از کم نہ پڑھنے سے بہتر ہے. اور اگر آپ نے ایک کو پڑھ لیا ہے تو پھر ذرا سا ظرف اور بڑا کریں, دل اور بڑا کریں, پھر دوسرے کو بھی پڑھ لیں, پھر ذرا سا دل اور بڑا کریں, تیسرے کو بھی پڑھ لیں. اور جس بندے کے مطالعے میں ایک سے زیادہ تفاسیر ہوں گی وہ اتنا ہی زیادہ بہتر, اتنا ہی زیادہ سکھی, اتنا ہی زیادہ دوسروں کے لیے اور اپنے لیے اچھا ہوگا. اس لیے مفسرین قرآن میں کم از کم میں نہیں سمجھ سکتا کہ جو مسلمان اصلی اور اچھے مسلمان گروہوں کے مفسرین ہیں, چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو, پاکستان کی بات کروں تو بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث اور بعض, لیکن وہ تعداد میں نسبتاً کم ہیں. ہاں, لیکن دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث ان میں تو مسئلہ ہے ہی نہیں, ان میں تو مسئلہ بالکل نہیں ہے. 99% چیزوں پہ بالکل 100% اتفاق پایا جاتا ہے. 1% جو بات ہے اس میں اگر اختلاف ہے تو اس سے نہ ایمان میں فرق آتا ہے اور نہ اس کی عبادات میں کوئی فرق آتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس لیے مطالعہ کیجئے, ایک سے زیادہ مطالعہ کریں گے اتنا فائدہ ہوگا. اور آخری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ مطالعہ کریں, جب بھی آپ درس دیں, اور یہ آخری بات ہر کام کے لیے ہونا چاہیے, ہر دن کے لیے ہونا چاہیے, اور وہ آخری بات یہ ہے کہ اپنا جائزہ ضرور لیں کہ آج جو میں نے پڑھا ہے اس کا جائزہ لیں, آج جو میں نے کہا ہے اس کا جائزہ لیں. جائزہ لینے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں خود سوچوں, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کچھ ایسے رازدار افراد جو آپ کے ہمراز ہوں ان سے پوچھا جائے کہ جناب آج جو میں نے بات کہی تھی اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں تھی جو کہ قابل گرفت تھی, یا کہیں کوئی مجھ سے کوئی لغزش ہو گئی, تو اپنے دوستوں سے یا اپنے چاہنے والوں سے لازماً پوچھا جائے. اور اگر کوئی ایسا دوست نہیں ہے تو تب بھی رائے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, تو اپنا جائزہ ضرور لیجئے. جائزہ انسان کو درست کرتا ہے اور اس کی خامیوں کو دور کرتا ہے. یہ چند ایسی بکھری ہوئی باتیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے کہ یہ سب سے بڑا اور فضیلت والا عمل ہے, تو اس بڑے عمل کو زیادہ بہتر انداز میں پورا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. کوئی بات پوچھنا چاہتے ہوں یا آپ؟ بالکل. روزانہ جتنا پڑھا جائے زیادہ سے زیادہ بہتر ہے, لیکن کم از کم ہم جیسے لوگوں کے لیے 24 گھنٹے میں کم از کم کتنا اگر ہم قرآن کو ورد سنا. ہمارے ایک استاد نے, میرے خیال ہے اذان کبھی ہے, کبھی تیاری ہے, بالکل. ہمارے ایک استاد نے بڑا اچھا اس کے بارے میں جواب دیا, کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی طریقہ ہر ایک بندہ سوچتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ 1 پاو پڑھ لو, کوئی کہتا ہے آدھا پارا پڑھ لو, کوئی کہتا ہے کہ اتنی سورت پڑھ لو. تو انہوں نے کہا کہ آج کل کے زمانے میں سب سے بہتر تقسیم وقت کی ہے. جی, بس جسٹ آدھا منٹ صرف اذان کے ساتھ, اور اس کے درمیان میں وقفے میں جملہ پورا کر دیتا ہوں اور بات ختم ہو جاتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنا ٹائم طے کر لیں کہ میں نے آدھا گھنٹہ مطالعہ کرنا ہے. آدھا گھنٹہ جتنا ہو گیا اگلے دن اس آدھے گھنٹے میں اور شامل ہو جائے گا تو بات بن جائے گی. 15 منٹ سے بھی آغاز کیا جا سکتا ہے مجھ جیسے نالائقوں کے لیے, لیکن مزید بڑھے تو بہتر ہے. جتنا رنگ ڈالو ہاں اتنا اچھا ہوگا, جتنا میٹھا ڈالو اتنا میٹھا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اذان ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے نماز کا, چونکہ اس مغرب کی نماز میں وقفہ بہت کم ہوتا ہے, تو محفل کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے.